تعاون کے بارے میں بتایا گیا ہے، پلیگ کیا تعارف ہے، ٹھیک ہے، تعاون کی علامتیں بتائی گئی ہیں. اس کے بعد ہمیں تعاون کا علاج اور احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں. پھر انفلوئنزا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. پھر انفلوئنزا کی علامتیں بتائی گئی ہیں، انفلوئنزا کی علامتیں اور احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہے. انفلوئنزا کا علاج بتایا گیا ہے. پھر ہمیں اس کے بعد ہے کالی کھانسی، ووپنگ کف کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے ہمیں احتیاطی تدابیر اور اس کا علاج بتایا گیا ہے. پھر ہمارے پاس نمبر 9 پہ ہے ملیریا کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو مچھر کاٹنے سے ہمیں بیماری لگ جاتی ہے، اس کو ملیریا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ملیریا کی علامتیں بتائی گئی ہیں. اس کے بعد ملیریا کی علامتیں بتانے کے بعد ہمیں ملیریا کا علاج اور احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں. اس کے بعد ہے خارش، اسکیبیز، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس کی خارش کی علامتیں بتائی گئی ہیں، خارش کا علاج اور احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں. پھر اس کے بعد ہے ایڈز ایک لا علاج مرض ہے، ٹھیک ہے، جو پچھلی صدی میں لا علاج تھا، لیکن اب اس کی دوائیاں جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں. تو اس کا جہاں تک آج تک کی ریسرچ ہے، تو اس کا علاج اس دور میں ممکن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، جو پہلے علاج اس کا ممکن نہیں تھا ایڈز کا. تو ایڈز کی علامتیں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، ایڈز سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں. اس کے بعد ہمیں متعدی امراض اور اسکول تعلیمی اداروں کا کردار بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. یہاں تعارف بتایا ہے، ٹھیک ہے، متعدی امراض اور اسکول تعلیمی اداروں، یہاں پر اس کا تعارف ہمیں پورا بتایا گیا ہے. پھر اسکولوں میں ڈاکٹر کا انتظام ہونا چاہیے، وہ بتایا ہے. حفظان صحت کے اصولوں کی تربیت بتائی ہے. اسکولوں کی عمارتیں کشادہ، روشن اور ہوادار ہوں، ٹھیک ہے، اس بارے میں ہے. طلباء کے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر رکھنا چاہیے. اس کے بعد ہے متعدی امراض میں مبتلا بچوں کو رخصت دے دینا چاہیے، ٹھیک ہے. ایسا امراض جو ایک بچے سے دوسرے بچے میں منتقل ہونے کا خطرہ ہو، ایسے بچوں کو اسکول سے آف دے دینا چاہیے. اس کے بعد ہے شہر میں وبا پھیلنے کی صورت میں اسکولوں کو بند کر دینا چاہیے. اسکولوں میں حفاظتی ٹیکے لگوانا چاہیے. اسکولوں میں صحت اور صفائی کی سہولتوں کی فراہمی کرنی چاہیے. اجتماعی صحت اور حکومت کا کردار، کمیونٹی ہائیجین اینڈ رول آف گورنمنٹ، اس بارے میں نیچے بتایا گیا ہے پورا تفصیل سے. اس کے بعد ہمیں ہے منصوبہ بندی کے تحت شہروں کی آبادیاں قائم کرنا. اس کے بعد ہے صاف پانی کی فراہمی. پھر ہے گندے پانی کی نالیوں کی تعمیر. پھر ہے پختہ سڑکوں کی تعمیر، ٹھیک ہے. پھر ہے گندگی کے ڈھیر کو ٹھکانے لگانا. پھر ہے ملاوٹ شدہ اشیاء کی روک تھام کرنا. پھر ہے انسانی صحت کے لیے نقصان دہ اشیاء پر پابندی لگانا. پھر نمبر 8 پہ حفظان صحت کے اصولوں کی تربیت. پھر ہے آلودگی کے بچاؤ کے اقدامات کرنا. درختوں اور باغات کی آبادی کی ضرورت قرار دینا، ٹھیک ہے، درختوں اور باغات پودوں کو لگانا روڈز پر، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا. کھیل اور جسمانی ورزش کے مواقع. اس کے بعد ہے صحت کے مراکز کا قیام. اس کے بعد ہے تعلیمی اداروں کی عمارتیں. پھر ہے غربت دور کرنے کے اقدامات. پھر ہے مطالعے کا شعور اجاگر کیا جائے. اس کے بعد ہے مذاکروں اور سیمینار کا اہتمام کیا جائے، ٹھیک ہے.